صل على سيدنا محمد اللهم صل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلہ وار پیشکش رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 45ویں قسط میں آپ کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے کی قسط میں ہم نے جانا تھا کہ مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کس طرح ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف کس صحابی کے نصیب میں آیا۔ آج کی اس قسط میں جانتے ہیں اس کے آگے کی تفصیلات۔ ناظرین، مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے مکان میں ہوا۔ حسن اتفاق یہ تھا کہ حضرت ابو ایوب مدینے کے خزرجی قبیلے کی ایک ایسی شاخ کے فرد تھے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا شیبہ یعنی کہ عبد المطلب کی والدہ تھی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گھرانے سے قرابت بھی تھی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کا مکان چند سالوں پہلے تک موجود تھا۔ 1980 کے بعد نئی توسیع میں یہ مکان بھی قبلہ رخ وسیع فرش کی نظر ہو گیا اور تمام پرانے محلے معدوم ہو گئے۔ مدینہ منورہ کے عام مکانات کی طرح یہ مکان بھی کچا تھا، چھتیں بھی مٹی کی ہوتی تھی۔ ان کا مکان 2 منزلہ تھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے بالائی منزل کی پیشکش کی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کہ آپ اوپری منزل میں رہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زائرین یعنی ملاقات کرنے والوں کی آسانی کے لیے نیچے کا حصہ پسند فرمایا۔ اس دوران کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچے کے حصے میں قیام تھا کہ ایک دن اتفاق سے بالائی منزل میں پانی کا برتن ٹوٹ گیا۔ اندیشہ ہوا کہ پانی بہہ کر نیچے جائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ گھر میں اوڑھنے کا صرف ایک لحاف تھا، حضرت ابو ایوب نے اس کو ڈال دیا کہ پانی جذب ہو کر رہ جائے۔ اس واقعے کے دوسرے ہی دن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، جس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالائی منزل منتقل ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری دونوں وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا بیچتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوڑ دیتے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجے کے حصے میں آتا۔ کھانے میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کا نشان پڑا ہوتا، ابو ایوب انصاری تبرکاً وہی انگلیاں ڈالتے۔ مدینہ قیام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اس کی فکر تھی کہ مسلمانوں کا ایک مرکز بصورت مسجد قائم ہو جائے اور وہ آپ کی قیامگاہ سے بالکل قریب ہو، کیونکہ اب تک یہ معمول تھا کہ معیشی خانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے ایک زمین تھی جو خاندان بنی نجار کی زمین تھی، جس میں کچھ قبریں تھیں، کچھ کھجور کے درخت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزرج کے لوگوں کو بلا کر فرمایا کہ میں یہ زمین بقیمت لینا چاہتا ہوں۔ وہ بولے کہ ہم قیمت لیں گے لیکن آپ سے نہیں بلکہ خدا سے، چونکہ اصل میں وہ زمین 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی۔ آپ نے خود ان 2 لڑکوں کو طلب فرما کر ان سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میدان خرید لوں اور مسجد کی تعمیر کروں، تو کیا تم لوگ اس پر راضی ہو؟ دونوں نے نہایت ادب، محبت اور عقیدت سے کہا کہ حضور، ہماری تو عین تمنا ہے کہ آپ اسے قبول فرما لیں، یہ ہماری طرف سے بطور ہدیہ ہے۔ فرمایا کہ نہیں، میں اس کی قیمت دوں گا، اور باصرار اس کی اچھی قیمت عطا فرمائی۔ اس میدان میں کچھ پرانی قبریں تھیں، ان کو دوسری جگہ عام قبرستان منتقل کروایا گیا۔ مسجد کی حد بندی یعنی باؤنڈری لگائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم معمارانہ ذہن کے نتیجے میں اس طرح فرمائی کہ عرش یعنی اس کی لمبائی 100 فٹ رکھا، طول عرش یعنی چوڑائی اس کا 100 فٹ رکھا، اور طول لمبائی بھی 100 فٹ یعنی تقریباً 10,000 اسکوائر فٹ جگہ کو گھیر گئے۔ قبلہ شمالی جانب بیت المقدس کی طرف تھا، کیونکہ قبلے کی تبدیلی کا حکم سن 2 ہجری میں ماہ رجب کی کسی تاریخ کو آیا تھا۔ جنوبی حصے میں ایک مسقف چبوترا تھا جو صفہ کہلایا۔ یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو اسلام لاتے تھے اور گھر بار نہیں رکھتے تھے۔ مسجد کی بنیادوں پر پتھر رکھے گئے۔ پتھر اور مٹی اور گارے سے سامنے کے دائیں بائیں کی دیواریں اٹھائی گئی۔ مختصر یہ کہ مسجد ہر قسم کی تکلفات سے بری اور اسلام کی سادگی کی تصویر تھی، یعنی کچی اینٹوں کی دیواریں، برگ خرما کا چھپر،
کھجور کے ستون تھے، فرش یعنی زمین بالکل خام تھا، بارش میں کیچڑ ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ صحابہ کرام نماز کے لیے آئے تو کنکریاں لیتے آئے اور اپنی اپنی نشستگاہ پر بچھا لی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور سنگریزوں کا فرش بنوا دیا گیا۔ یہ ایک رضاکارانہ عمل ہے، یعنی کہ تمام لوگوں نے یہ کام، یعنی مسجد نبوی کی تعمیر کا کام بلا معاوضہ، بلا اجرت اپنے دل سے کیا تھا۔ مسجد کی تعمیر کے کام میں سب لوگ ساتھ شریک تھے، اور جب مسجد کی تعمیر شروع ہوئی تو اس وقت آسمان نے وہ منظر بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مستری اور مزدور بنے مسجد کی تعمیر میں شریک ہیں، جس میں قائد و رہبر پیش ہیں، اور صحابہ کہہ رہے ہیں لَإِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ لَذَاكَ مِنَّا الْعَمَلُ الْمُضَلَّلُ۔ اگر نبی کام کریں اور ہم بیٹھے رہیں، یہ بڑا گمراہ کن عمل ہوگا۔ صحابہ کرام پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور رجز پڑھتے جاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے اور یہ پڑھتے اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ۔ یا اللہ کامیابی صرف آخرت کی کامیابی ہے، اور یا اللہ مہاجرین اور انصار پر رحم فرما۔ حضرت مولانا سید سلمان حسینی صاحب مدد اللہ العالی نے ایک مرتبہ سیرت کے جلسے میں فرمایا کہ یہیں سے سنت محمدی سامنے آئی کہ مسلمانوں کو اپنی بستی بسانے، کسی کالونی قائم کرنے کے عمل کا آغاز مسجد سے کرنا چاہیے، تاکہ پھر جو آبادی قائم ہوتی جائے وہ مسجد سے جڑتی جائے۔ مسجد مرکز اسلام ہے اور ملت کا گہوارہ ہے۔ مسجد صرف 5 وقتہ نمازوں کے لیے نہیں قائم کی جاتی، مسجد میں تمام مرکزی، دینی، ملی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ مسجد ہی مسلمانوں کا دار المشورہ ہے یا مرکز شورا ہے، وہی ان کا اصلاً دار القضاء ہے، دار الافتاء ہے، وہی یونیورسٹی اور تعلیم گاہ ہے، وہی خانقاہ اور تربیت گاہ ہے، اور وہی رفاہی اور سماجی خدمات کا دفتر اور سینٹر ہے۔ لہذا آج بھی مسلمانوں کو اس پستی سے نکلنے کے لیے مسجد سے جڑنا چاہیے، کیونکہ مسجدوں کو آباد وہی لوگ کیا کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہم سال میں صرف 2 بار یا مہینے میں 1 بار یا پھر ہفتے میں 1 بار یا دن میں 1 بار مسجد میں حاضری دینے والے ہوں تو ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، کہ ہمارے ایمان کمزور تو نہیں ہوا؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرنے والے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی اس قسط میں اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد